بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں جندب غفاری ہوں، اس بھائی کے پاس آ جاؤ جو تمہارا خیر خواہ اور بڑا شفیق ہے۔ اس پر لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو فرمایا، ذرا یہ بتاؤ کہ جب تم میں سے کسی کا سفر کا ارادہ ہوتا ہے تو کیا وہ اتنا مناسب زاد راہ نہیں لیتا جس سے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے؟ لوگوں نے کہا، لیتا ہے۔ فرمایا، قیامت کے راستے کا سفر تو سب سے لمبا سفر ہے، لہذا اتنا زاد راہ لے لو جس سے یہ سفر ٹھیک طرح ہو جائے۔ لوگوں نے کہا، وہ زاد راہ کیا ہے جس سے ہمارا یہ سفر ٹھیک طرح ہو جائے؟ فرمایا، حج کرو، اس سے تمہارے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے، اور سخت گرم دن میں روزے رکھو کیونکہ قیامت کا دن بہت لمبا ہے، اور رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھو، یہ 2 رکعتیں قبر کی تنہائی میں کام آئیں گی۔ یا تو خیر کی بات کہو یا پھر چپ رہو، شر کی بات مت کرو، کیونکہ ایک بہت بڑے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنا مال صدقہ کرو تاکہ قیامت کی مشکلات سے نجات پا سکو۔ اس دنیا میں 2 باتوں کے لیے کسی مجلس میں بیٹھو، یا تو آخرت کی تیاری کے لیے یا حلال روزی حاصل کرنے کے لیے۔ ان 2 کاموں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مجلس میں بیٹھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسی مجلس کا ارادہ بھی نہ کرو۔ مال کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دو اور دوسرا حصہ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دو۔ ان 2 جگہوں کے علاوہ کہیں اور خرچ کرو گے تو اس سے تمہارا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، لہذا اس کا ارادہ بھی نہ کرو۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، دنیا کی لالچ نے تمہیں مار ڈالا، اور تم جتنا لالچ کرتے ہو اس کو تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک قابل اعتماد انسان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، میں تمہارا خیر خواہ اور بڑا شفیق ہوں، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھا کرو، یہ نماز قبر کی تنہائی میں کام آئے گی، دن میں روزے رکھو، قبروں سے اٹھائے جانے کی دن کی گرمی میں کام آئیں گے، اور دشوار دن سے ڈر کر صدقہ کرو۔ اے لوگو، میں تمہارا خیر خواہ اور بڑا شفیق ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں جو ایک دن مر جائیں گے، اور لوگ عمارتیں بناتے ہیں جو ایک دن گر جائیں گی۔ لوگوں کو فانی دنیا کا بڑا شوق ہے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غور سے سنو، 2 چیزیں عام لوگوں کو ناپسند ہیں لیکن ہیں وہ بہت اچھی، ایک موت اور دوسرا فقر۔ حضرت حبان بن ابی جبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو ایک دن مر جائیں گے، اور تم عمارتیں بنا رہے ہو جو ایک دن اجڑ جائیں گی۔ فانی دنیا کے تم حریص ہو لیکن باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ غور سے سنو، 3 چیزیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں لیکن ہیں بہت اچھی، ایک موت، دوسرے بیماری، تیسرے فقر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، اور لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تو کیا تم لوگ زندوں میں سے مردہ کے بارے میں نہیں پوچھتے؟ پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہوں نے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف اور کفر سے ایمان کی طرف بلایا، پھر جس کا مقدر اچھا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جو لوگ مردہ تھے وہ حق کو قبول کر کے زندہ ہو گئے، اور جو زندہ تھے وہ باطل پر چلتے رہنے کی وجہ سے مردہ ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے نبوت چلی گئی، پھر نبوت کے نہج پر خلافت آ گئی، اب اس کے بعد ظلم والی بادشاہت ہوگی۔ جو ان کے ظلم پر دل، زبان اور ہاتھ سے انکار کرے گا تو وہ پورے حق پر عمل کرنے والا ہوگا، اور جو ہاتھ کو روک لے گا اور صرف دل اور زبان سے انکار کرے گا وہ حق کے ایک حصے کو چھوڑنے والا ہوگا، اور جو ہاتھ اور زبان کو روک لے گا اور صرف دل سے انکار کرے گا وہ حق کے 2 حصوں کو چھوڑنے والا ہوگا، اور جو دل سے بھی انکار نہیں کرے گا وہ انسان زندوں میں سے مردہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ دل جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ تو کافر کا دل ہے، دوسرا 2 منہ والا دل، یہ منافق کا دل ہے، تیسرا وہ صاف ستھرا دل جس میں چراغ روشن ہے، یہ مومن کا دل ہے، چوتھا وہ دل جس میں نفاق بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ ایمان کی مثال درخت جیسی ہے جو عمدہ پانی سے بڑھتا ہے، اور نفاق کی مثال پھوڑے جیسی ہے جو پیپ اور خون سے بڑھتا ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائے گی وہی غالب آ جائے گا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنہ دلوں پر ڈالا جاتا ہے تو جس دل میں وہ فتنہ پوری طرح داخل ہو جاتا ہے اس میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے سے انکار کرتا ہے اس میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب تم میں سے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس پر فتنے کا اثر پڑا ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ جس چیز کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اسے حرام سمجھنے لگ گیا ہے، یا جس چیز کو پہلے حرام سمجھتا تھا اب اسے حلال سمجھنے لگ گیا ہے، تو بس سمجھ لے کہ اس پر فتنے کا پورا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنوں سے بچ کر رہو، اور کوئی آدمی خود اٹھ کر فتنے کی طرف نہ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم جو بھی از خود اٹھ کر فتنوں کی طرف جائے گا اسے فتنے ایسے بہا کر لے جائیں گے جیسے سیلاب کوڑے کے ڈھیروں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے، یہاں تک کہ جاہل کہتا ہے کہ یہ تو حق جیسا ہے، اس وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جب جاتا ہے تو اس وقت صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا۔ لہذا جب تم فتنے کو دیکھو تو اس سے بچ کر رہو، اور گھروں میں بیٹھ جاؤ اور تلواریں توڑ ڈالو اور کمان کی تات کے ٹکڑے کر دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنے رک جاتے ہیں اور پھر اچانک شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی پوری کوشش کرو کہ تمہیں ان دنوں میں موت آ جائے جن دنوں میں فتنہ رکا ہوا ہو۔ مرنے کی کوشش سے مراد مرنے کی تمنا اور اس کی دعا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنہ 3 آدمیوں کے ذریعے سے آتا ہے، ایک تو اس ماہر اور طاقتور عالم کے ملحد ہو جانے کے ذریعے سے جو اٹھنے والی ہر چیز کا تلوار کے ذریعے سے قلع قما کر دیتا ہے، دوسرے اس بیان والے کے ذریعے سے جو فتنے کی دعوت دیتا ہے، تیسرے سردار اور حاکم کے ذریعے سے عالم اور بیان کرنے والے کو تو فتنہ منہ کے بل گرا دیتا ہے، البتہ سردار کو فتنہ خوب کریدتا ہے اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سب کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنہ خالص شراب سے زیادہ عقل کو لے جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ اس زمانے میں فتنوں سے صرف وہی آدمی نجات حاصل کر سکے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے گا۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تم میں سے وہ لوگ سب سے بہترین نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کی وجہ سے یا آخرت کو دنیا کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ فرمایا اللہ کی کتاب کو امام بنا لو اور اس کے قاضی اور فیصلہ کرنے والا حکم ہونے پر راضی ہو، کیونکہ اسی کو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش مانی جاتی ہے، اور ایسا گواہ ہے جس پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اور تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہے، اور اس میں تمہارے اور تمہارے بعد والوں کے حالات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بندہ بھی کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان نہیں ہوتا، اور جو بندہ کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر وہاں سے لے لیتا ہے جہاں سے لینا ٹھیک نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے زیادہ سخت چیز وہاں سے دے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن 4 حالتوں کے درمیان رہتا ہے، اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو انصاف والا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ایسے مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نور علی نور، یہ مومن 5 قسم کے نوروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کا کلام نور ہے اور اس کا علم نور ہے، یہ اندر جاتا ہے تو نور میں جاتا ہے، یہ باہر نکلتا ہے تو نور سے باہر نکلتا ہے، اور قیامت کے دن یہ نور کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اور کافر 5 قسم کی ظلمتوں اندھیروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کا کلام ظلمت ہے، اس کا عمل ظلمت ہے، اندر جاتا ہے تو ظلمت میں اور باہر آتا ہے تو ظلمت سے، اور قیامت کے دن یہ بے شمار ظلمتوں کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی کو جبر یا جویبر کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان سے ایک باندی لینے کا ارادہ کیا، میں سفر کر کے رات کے وقت مدینہ پہنچا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذہانت اور بات کرنے کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور دنیا کے بارے میں بات شروع کی اور دنیا کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنے لگا،
اور اس کا حال ایسا بنا کر چھوڑا کہ گویا دنیا کسی چیز کے برابر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں بات پوری کر چکا تو انہوں نے فرمایا تمہاری ساری بات تقریباً ٹھیک تھی، لیکن تم نے دنیا کی جو برائی بیان کی یہ ٹھیک نہیں تھی، اور تم جانتے ہو کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا کے ذریعے سے تو ہم جنت تک پہنچیں گے اور یہی آخرت کے لیے زاد راہ ہے، اور دنیا ہی میں تو تمہارے وہ اعمال ہیں جن کا بدلہ تم کو آخرت میں ملے گا۔ غرض یہ کہ انہوں نے دنیا کے بارے میں جو بات کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، یہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے صاحب کون ہیں؟ فرمایا یہ مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا اے ابو المنذر، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ فرمایا لا، یعنی کام میں ہرگز نہ لگو، اور دشمن سے کنارہ کش رہو، اور دوست کے ساتھ چوکنے ہو کر چلو، دوستی میں تم سے غلط کام نہ کروا لے، زندہ آدمی کی انہی باتوں پر رشک کرو جن پر مر جانے والے پر رشک کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال اور اچھی صفات پر، اور اپنی حاجت اس آدمی سے طلب نہ کرو جسے تمہاری حاجت پوری کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ لکھا اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا اور دل کو خزانہ اور حکمران بنایا۔ دل زبان کو جو حکم دیتا ہے زبان اسے پورا کرتی ہے۔ جب دل زبان کی موافقت پر ہوتا ہے تو گفتگو مرتب اور مناسب ہوتی ہے، اور نہ زبان سے کوئی لغزش ہوتی ہے اور نہ اٹھو کر کھاتی ہے۔ اور جس انسان کا دل اس کی زبان سے پہلے نہ ہو، یعنی دل اس کی نگرانی اور دیکھ بھال نہ کرے، تو اس کی بات عقل و سمجھ والی نہیں ہوگی۔ جب آدمی اپنی زبان کو بات کرنے میں کھلا اور آزاد چھوڑ دے گا اور زبان دل کی مخالفت کرے گا تو اس طرح وہ آدمی اپنی ناک کاٹ ڈالے گا، یعنی خود کو ذلیل کرے گا۔ اور جب آدمی اپنے قول کا اپنے فعل سے موازنہ نہ کرے گا تو عملی صورت سے ہی اس کی قول کی تصدیق ہوگی۔ اور یہ کہاوت عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ جو بخیل بھی تمہیں ملے گا وہ باتوں میں تو بڑا سخی ہوگا لیکن عمل میں بالکل کنجوس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان اس کے دل سے آگے رہتی ہے، یعنی بولتی بہت ہے اور دل کے قابو میں نہیں ہے۔ اور یہ کہاوت بھی عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کہے کی پابندی نہ کرے، یعنی اس پر عمل نہ کرے، حالانکہ اس بات کو کہتے وقت وہ جانتا تھا کہ یہ بات حق ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو کیا تم اس کے پاس شرف و عزت اور مردانگی پاؤ گے؟ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھے، کیونکہ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے وہ اپنے عیوب کو بالکل ہلکا سمجھتا ہے۔ وہ اس آدمی کی طرح ہیں جو بتکلف ایسا کام کر رہا ہے جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا۔ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔